بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ فویل پس ہلاکت ہو، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بیایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ فویل للذین پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو یکتبون الکتاب بیایدیہم کتاب کو اپنے ہاتھوں سے خود لکھتے ہیں، ثم پھر یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ حاصل کر سکیں، بہی اس کے عوض اس کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، یعنی کہ آیتوں میں تحریف کرتے ہیں تاکہ حاصل کر سکیں اس کے عوض تھوڑے دام۔ فویل سو ہلاکت ہو، لہم ان کے لیے، مما جو کتبت انہوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے۔ وویل لہم اور ہلاکت ہو ان کے لیے مما جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ یہودی علماء کی مزید کارستانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس کتاب کا انہیں امین بنایا گیا، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، انہوں نے صرف اس کی نافرمانی ہی نہیں کی، صرف خود عمل ترک ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے بدل ہی ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں میں سے بھی کسی سلیمت تباہ کے لیے یہ گنجائش ہی نہ چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں خود غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ اب یہودی علماء ایسا کیوں کرتے تھے؟ جب ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، یعنی مدینہ طیبہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس وقت ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب ان کی سرداری مٹ جائے گی، ان کی روزی جاتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توریت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف لکھے ہوئے ہیں۔ جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو وہ فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف اور تغیر کر ڈالا، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا اس کو بھی بدل ڈالا۔ یہاں پر قرآن پاک فرما رہا ہے کہ فویل پس ہلاکت ہے ان کے لیے، للذین یکتبون الکتاب بیایدیہم پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو بدل ڈالا۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ اور پھر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف وہ کتاب کو بدل رہے ہیں اور دوسرا بہتان لگا رہے ہیں رب کریم کی ذات مقدسہ پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جھوٹی آیات بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کیوں؟ تاکہ وہ اس کے عوض کچھ مال حاصل کر سکیں، یعنی کہ ایک دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کی آیات کو بدلا۔ تو قرآن نے فرما دیا فویل لہم مما کتبت، ہلاکت ہے انہوں نے جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، تو ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو اللہ کے احکامات کو بدلا۔ وویل لہم مما یکسبون اور جو اس سے انہوں نے کمایا، یعنی یہ کمائی جو ہے یہ بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے والا اور بدل کر لوگوں تک پہنچانے والا وہ خود بھی تباہ و برباد ہوتا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی تباہ اور برباد کرتا ہے۔ گیا وقالو اور وہ بولے لن ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی النار آگ الا مگر ایام معدودہ گنتی کے چند دن۔ قل فرما دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ سے عہدن کوئی وعدہ، کوئی عہد، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن پس نہیں، ہرگز نہیں، یخلفا مخالف ہوتا، خلاف کرتا اللہ اللہ تعالی عہدہ اپنے وعدے کے۔ قل اتخذتم عند اللہ کیا تم نے اللہ سے لے رکھا ہے عہدن کوئی وعدہ؟ فلن یخلف اللہ عہدہ تو پھر ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا۔
ام کیا تقولون تم وہ بات کرتے ہو اللہ اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون جس کو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اب یہ بھی ان کی ایک خوش فہمی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پہلی بات ہے کہ آگ چھوئے گی ہی نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اور اگر ہمیں چھو بھی لیا آگ نے تو وہ گنتی کے چند دن ہوگا، اس کے بعد پھر ہمیں واپس نجات مل جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا، یعنی کہ بچڑے کی جو عبادت پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ دن صرف 40 تھے جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، پوجا کی تھی اس کی۔ تو وہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودات، کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی، وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور بعض یہودیوں کے نزدیک وہ 7 دن تھے، اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ فرمایا گیا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے، تم سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی؟ اگر لیا ہوا ہے تو وہ دکھاؤ۔ لیکن ایسا تو کوئی وعدہ نہیں تھا، ان کی صرف جھوٹی امیدیں تھیں، جھوٹی باتیں تھیں۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ امانیہ، وہ کتاب کو صرف اتنا جانتے تھے جتنی جھوٹی امیدیں، قصے، کہانیاں انہوں نے گھڑے ہوئے تھے، خود من گڑت امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، اتنا ہی جانتے تھے وہ۔ تو فرمایا گیا کہ تمہارے پاس کوئی عہد لیا گیا ہے تم سے، کوئی وعدہ لیا گیا ہے تم سے تو دکھاؤ، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر تو فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر ایسی بات ہے ہی نہیں، تم صرف جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہو، ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ وہ کتاب کو کس طریقے سے جو ہے اپنی مرضی کے مطابق مانتے بھی تھے اور اپنی مرضی کے مطابق احکامات کو بدلتے بھی تھے۔ کہ بہت ہی اہم قانون بیان کیا جا رہا ہے، رب کریم فرما رہے ہیں کہ ہاں ہمارا یہ قانون ہے کہ جس نے جان کر برائی کی اس کو سزا ملے گی، بلا ہاں من جس نے کسبا کمائی سیئتن برائی وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطا نے فَأُولَئِکَ تو پس یہ وہی لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں اس پر بند ہو جائیں گی، اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے گی، کیونکہ مومن خواہ کیسا ہی گناہ گار ہو گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان یعنی کہ جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کفر و شرک کرنے والے ہیں اور برائی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اور اس گناہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اس کے لیے رب کریم کا قانون یہی ہے کہ وہ اصحاب النار وہ دوزخی ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ دوزخ ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہاں سے نجات کا کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ نہیں ہوگا۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات نیک، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے، جنتی، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پاک یہاں پر نجات و بخشش کا اصول بیان فرما رہا ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی قوم اور نسب سے وابستگی پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ، نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ ہر سفید رنگ والا، خواہ اس کا نامہ اعمال کتنا سیاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کالی رنگت والے سے برتر تھا، اور کالی رنگت والا چاہے اس کی سیرت کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ اس سفید رنگ والے سے کمتر ہی تھا۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کی اساس پر کی، اور اس طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے، اور نیکی اور تقوی کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں حائل ہونے والی سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔
فرمایا گیا کہ صرف اور صرف اچھا عمل کرنے والا کامیاب ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی سرخرو ہے جس کا دل پاک ہے، جو تقوی والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑائی کا معیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان خوبصورت آیات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔